سورہ مومن شروع ہوتی ہے، اس کا دوسرا نام سورہ غافر. حامیم حروف مقطع ہے. ایک نقطہ یاد رکھو کہ جن حروف سے حروف مقطعات مرکب ہوتے ہیں، بنے ہوتے ہیں، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ حروف اس سورہ کریمہ میں سب سے زیادہ آئے ہیں. یہاں دیکھو حامیم، اس میں 2 حروف ہے نا، ہے اور میم، گن لو سب سے زیادہ یہی دونوں حروف آئے ہیں. میتھمیٹکس سے پوری جی. جہاں الف لام میم، وہاں الف اور میم اور لام، یہ تینوں حروف سب سے زیادہ آئے رہیں گے دیگر حروف کے مقابلے میں. سب سے بڑا نقطہ تو یہی ہے. تو حامیم میں سورہ غافر میں ہے اور میم ہے، لہذا آپ گنو گے تو 29 حروف جو عربی کے ہیں ان میں سب سے زیادہ حروف اس سورہ کریمہ میں ہے میم ہی ہے جی. ایک نقطہ تو یہ غافر، غور سے دیکھو، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. دیکھ رہے ہیں ہم، گناہوں کا بخشنے والا، دیکھو انتقام لینے والا. تو پہلے کس چیز کا تذکرہ ہے؟ اس کا غافر الذنب کا. اس کے بعد ہے یہ عذاب دینے والا، سخت عذاب دینے والا. تو عذاب کی بات بعد میں کہی گئی، پہلے کیا لایا گیا؟ غافر الذنب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی صفت غافر الذنب ارشاد فرمایا. آپ یہاں سے شروع ہو رہی ہے غافر الذنب. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ غافر الذنب کے بعد، قابل التوب کے بعد، شدید العقاب کے بعد ذی الطول ہے. ذی الطول الواسع فی فضلہ الواسع فی انعامہ، جس کا فضل بہت زیادہ ہو، وسیع ہو، اور جس کا انعام بہت زیادہ ہو. اور جانتے ہیں قابل التوب اور ذی الطول کے بیچ میں ہے شدید العقاب. اللہ اکبر. ہے غافر الذنب پہلے اور شدید العقاب بعد میں. اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے. یہاں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم کہا گیا. علیم یہ صفت کیوں لائی گئی؟ آدمی گناہ میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے. جی کیا سسٹمیٹک کلام ہے. میں تو پریشان ہو جاتا ہوں دیکھ کر کے. اللہ، اس لیے کہ میں قرآن حکیم کا طالب علم ہوں جی. عجیب و غریب. اور یہ پورا الذین یحملون العرش سے میرا پورا ایک لیکچر ہے تقریباً 1 گھنٹے کا، یہ یہاں سے یہاں تک. ذالک هو الفوز العظیم. نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور دیکھ لیں. یہاں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اس میں ایک آدمی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے رجل مومن کہا ہے. یہ آل فرعون کے خاندان کا تھا. یہ اللہ، یہ ایمان لے آیا تھا لیکن ایمان کو چھپا رہا تھا، اس لیے کہ فرعون بہت جابر بادشاہ تھا جی. بات میں قتل کر، بچوں کو نہیں چھوڑتا تھا، وہ قتل کر دیتا تھا. ظالم اور جابر تھا. تو یہ انہی کے خاندان کا تھا جی. تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا حکومت کی طرف سے، مار ڈالا جائے اس کو. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو، قتل کر ڈالتا ہوں موسیٰ کو. I will kill him. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اور بڑا اپنا رب کہتا پھرتا ہے. ولیدعو ربہ، مارتا ہوں اس کو، گردن کاٹ دیتا ہوں، یا اپنے رب کو بلائے، دیکھتا ہوں اس کا رب اس کی کتنی مدد کرتا ہے. یہ دیکھو، یہ ایک جابرانہ زبان ہے. یہ جابرانہ زبان ہے. اور ایک بات اور بول رہا ہے، انی اخاف ان یبدل دینکم. حکومت ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو گمراہ کر رہا ہے. یہ موسیٰ جو ہے یہ نئی چیز لے کر کے آیا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا دین بدل دے. یہ دیکھیے، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، زمین میں فساد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. دیکھو، حق والوں کو ہمیشہ فسادی کہا جاتا ہے. کہ فسادی. اب تذکرہ اس کا، اس کی تقریر دیکھیے، تقریباً 1 صفحے کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تقریر کے ایک ایک لفظ کو نوٹ فرمایا ہے جی، ذکر فرمایا. اتنی بڑی تقریر اور کسی شخص کی نہیں ہے جی، کسی داعی کی.
صاحب یاسین کی ہے، مختصر ہے، مگر اس کی بہت لمبی چوڑی ہے، اور تقریر کے اندر 5 چیزیں ہیں، اور یہ 5 چیزیں ایک مقرر کی تقریر میں ہونا چاہیے، ایک وائز کے واعظ میں ہونا چاہیے، اور ایک دائی کی دعوت میں ہونا چاہیے. کیا؟ ایک تو تاریخ، اسٹڈی ہو اس کی، تاریخ کے اوپر ہسٹری جانتا ہو جی، اور دوسرے العاطفہ، ایموشنز، یہ ہونا چاہیے، ایموشن ہونا چاہیے. ایک ہے تاریخ، ہسٹری، دوسرے ایموشن، جذبہ، اور تیسرے منطق، لاجک، اور چوتھے ترغیب، 5ویں ترغیب. یہ 5 چیزیں اس کی تقریر میں موجود ہیں. چلیے دیکھتے ہیں. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي اللہ. فرعون ہی کے خاندان کا ایک آدمی کھڑا ہو کر کے بولتا ہے، ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. عاطفہ، ایموشن، جذبہ ہے، جذبہ ہے. بھئی خطا کیا کی اس نے؟ یہی تمہارا کیا بگاڑا ہے اس نے؟ بگاڑا کیا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے نا میرا رب اللہ ہے، تو تمہارا کیا بگاڑا ہے اس نے؟ اتنے پر اس کو قتل کر دو گے؟ ہدی ایموشن، ہدی العاطفہ، دس از ایموشن، جذبہ، ایموشن. ایسے آدمی کو قتل کر دو گے جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم البینۃ من ربکم، وقد جاءکم بالبینۃ، دلیل کے ساتھ آیا ہے اپنے رب کی طرف سے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم. یہ منطق ہے. منطق دیکھو کیسی ہے، لاجک. اگر یہ سچ بول رہا ہے تو اس کو اس کی جھوٹ کی سزا مل جائے گی نا، ہم لوگوں کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر وہ سچا ہے تو کہیں جس عذاب کے بارے میں وہ ڈرا رہا ہے ہمارے اوپر نہ آ جائے. دیٹ از لاجک. لاجک، منطق. کتنی شاندار منطق ہے، سمجھ میں آ رہی؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہہ رہے اگر یہ سچ بول رہا ہے تو کہیں ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے، اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو جھوٹ کی سزا ملنے والی ہے. دیٹ از لاجک، شاندار لاجک. تو پہلے ایموشن، اس کے بعد منطق. اب اس کے بعد ترغیب، یہ ڈرا رہا ہے. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض. اے میری قوم، آج اللہ نے تم کو زمین پر غلبہ دے رکھا، حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے، حکومت تمہارے. فمن ینصرنا من باس اللہ، جس اللہ کے بارے میں موسیٰ بات کر رہا ہے، اگر وہ اس نے عذاب بھیج دیا تو ہماری مدد کون کرے گا؟ یہ دیکھیں ترہیب ہے، ڈراوا ہے. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، میں اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہوں، میری رائے مانی جائے گی. یہ دیکھو جابر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ اپنی رائے پر ڈٹے رہتے، دوسرے کی رائے کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتے. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى. جی، اس کے بعد کہتا ہے وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. گروہوں کے دن، گروہوں کو یاد کرو. اس سے پہلے جو قومیں گزری، احزاب میں جو قومیں گزری ہیں ان کے اوپر جو عذاب آئے، ان عذابوں کو یاد کرو. تاریخ ہے یہ. مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم. دیٹ از ہسٹری، یہ تاریخ ہے. یہ یاد کرو کہ کیسے عاد قوم کے اوپر عذاب آیا، سمود کے اوپر عذاب آیا، اور وہ ان کے بعد جو لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا. دیٹ از ہسٹری. ایموشن، اس کے بعد لاجک، اس کے بعد ترہیب، اور اب یہاں تاریخ بیان کی جا رہی ہے. جی، اور پھر بیچ بیچ میں سارے شامل ہو جا رہے ہیں. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. پکاریں گے آپس میں ایک دوسرے کو، اس دن سے میں تمہارے اوپر ڈر رہا ہوں. ارے میرے بیٹے، ارے میری بیوی، سب ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے لیکن کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہوگا. تناد میں نے پکارنا ایک دوسرے کو. یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم. کوئی پکارنے والا نہیں، سب بھاگیں گے پیٹ پھیر کر کے. یہ تقریر ہے اس کی، بہت لمبی چوڑی تقریر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقریر کو نوٹ فرمایا ہے، اور اس تقریر کے اندر 5 اوصاف ہیں جو ایک مقرر کی تقریر میں ہونا چاہیے، جو ایک دائی کی دعوت میں ہونا چاہیے، اور جو ایک وائز کے واعظ میں ہونا چاہیے. آخر میں ایک بات بولتا ہے یہ، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. میں جنت کی طرف، نجات کی طرف بلا رہا ہوں، تو مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو. یہ دیکھو بول رہے، یہ لاجک ہے. یہ تدعوننی لیکفر باللہ، تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، وہ اشرک بھی، کافر ہو جاؤں، مشرک ہو جاؤں. دیکھو کفر الگ ہے، شرک الگ ہے.
ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں ہے، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، میں عزیز الغفار کی طرف بلاتا ہوں. دیکھو یہاں بھی دیکھو غافر الذنب سے شروع ہو رہی ہے، اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مغفرت غفاریت کو ہر جگہ ذکر کیا جا رہا ہے. جی اس کے بعد ایک دلیل دی گئی کہ یہ بتاؤ کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنا یہ زیادہ بڑا ہے یا انسانوں کو پیدا کرنا؟ پاگل سے پاگل آدمی یہ بولے گا زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنا یہ بڑا ہے انسانوں کے پیدائش کے مقابلے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پہاڑوں کو اور آسمانوں کو بنا سکتا ہو، کیا تمہیں موت کے بعد زندگی نہیں دے سکتا؟ اس کے اوپر تو بہت آسان ہے یہ. اور ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، اور اللہ نے فرما دیا قیامت آنے والی ہے، تم زندہ ہونے والے، جتنے لوگ مر چکے سب زندہ ہونے والے ہو. جی اس کے بعد فرمایا گیا کہ آدمی کو مرنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، اس لیے کہ لا یقبل التوبۃ یا لا تقبل التوبۃ فی ثلاث مواطن، 3 جگہوں پر توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک تو عند القبض، ملک الموت دکھائی دینے لگے، ابھی دکھائی نہیں دے رہے نا. یہ ضروری نہیں کہ آپ بوڑھے ہو جائیں تب بھی دکھائی دے، کبھی بھی آ سکتے ہو. آپ کا پتا کٹ گیا، آج لکھا جا رہا ہے سب. جی آج آگے سورہ دخان میں اسی کا تذکرہ ہے، آج کی رات کا. تاکراتوں میں کوئی ایک تاکرات ہے، اس کے دن سب لکھا جاتا ہے، جیے گا کہ نہیں، اگلا رمضان اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، رمضان کے کتنی دیر پہلے ہم اس کو اٹھا لیں. جی ملک الموت کو پوری لسٹ دے دی جاتی ہے، کتنی روزی دی جانی ہے، آپ کا مستقبل کیا ہے، فیوچر میں آپ کتنا کیا کمائیں گے، کیا کریں گے، سب لکھ دیا جائے گا. یکتب اجلک ویکتب مستقبلک ویکتب رزقک، کتنا آپ کمائیں گے، روزی کتنی ملے گی، موت کب آئے گی، وغیرہ وغیرہ سب لکھ دیا جاتا ہے. تو 3 جگہوں پر توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک تو عند القبض، روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آ گئے، ابھی دکھائی نہیں دے رہے، صاف دکھائی دینے لگے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. بڑا خوفناک فرشتہ ہے، سب کی جانیں نکال لیتا، کسی کو چھوڑتا نہیں، اور کہیں بھی جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جسے وہ توڑ نہ سکے، اس کو پار نہ کر سکے. بڑے بڑے محلوں کے اندر گھس جاتا ہے. یہاں پہلے محلات سے سب جی اللہ نے دوسروں کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ تم نے اس کی قدر نہیں کی، نعمت کی قدر نہیں کی، دوسروں کے حوالے کر دیا گیا. جس کو بڑی محنت سے بنایا گیا تو سانپ رہتے ہیں بالمعاشرے، گر رہا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کتنی محنت سے بنایا گیا ہوگا. یہی بناتے رہے، عیاشیاں کرتے رہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے، اللہ نے چھین کر کے دوسروں کے حوالے کر دیا. یہ کائنات کا قاعدہ ہے اللہ تبارک. اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں حکومت اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ عمل کیسا کرتے، نہیں تو دوسرے کو دے دیا جاتا ہے، دوسرے کو دے. تو عند القبض، موت کے دیکھنے کا. اور ایک ہے مغرب سے سورج طلوع ہونے لگے، ایک ہے. اور عند العذاب، عذاب آنے لگے، عذاب دکھائی دے جائے، توبہ قبول نہیں ہوتی. عند العذاب، عند القبض یا عند ظہور العذاب، اور عند القبض. اور فرشتوں کو آپ دیکھ لیں، عذاب دیکھ لیں، مغرب سے سورج نکلتا ہوا دیکھ لیں، 3 علامتیں دیکھ لیں، توبہ کا دروازہ بند.